السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو سائیکل لرننگ کے نئے ایپیسوڈ میں۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ریفلیکسو پروناؤن کو، جو کہ پچھلی کلاس میں ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ہم پچھلی کلاس کا جو لیسن تھا اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے اور آگے مزید بتائیں گے کہ ریفلیکسو پروناؤن کہاں یوز ہوتے ہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ دے نام تو جڑا بڑا مہربان تے رحم کرنے والا ہے۔ ریفلیکسو پروناؤنس آر آلسو یوزڈ فار ایمفسس، کسی چیز کو زور دینے کے لیے، کسی کام کو زور دینے کے لیے یا کسی سبجیکٹ کے کام کو زور دینے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور ہی کلینڈ دا روم ہم سیلف، جیسا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہی کلینڈ، اس نے صاف کیا، دا روم کمرہ، ہم سیلف خود، ہوں نے کمرہ خود صاف کیتے۔ جو ہم سیلف ہے اس کا یوز یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو صفائی کی گئی ہے وہ اس کی جانب سے ہی کی گئی ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے وی آور سیلز سا ٹائیگر، ہم نے خود دیکھا ایک چیتے کو، فائٹنگ ود این ایلیفینٹ، جو کہ ایک ہاتھی سے لڑ رہا تھا۔ وی آور سیلز، اسا خود، سا ٹائیگر، ایک چیتا ڈیٹھے، فائٹنگ ود این ایلیفینٹ، جو کہ ایک ہاتھی سے لڑ رہا تھا، جو کہ جیڑا ہاتھی نال لڑدا پیا ہا۔ اب یہاں پہ وضاحت بیان کی گئی ہے ان سینٹینس اے، the fact that حقیقت یہ ہے، حقیقت اے ہے، ہی وہ ہو، او اینڈ ناٹ somebody else، اور کوئی شخص نہیں، صرف ہی، اور کوئی کہنا، کلینڈ دا روم، روم صاف کیا، روم صاف کی تھے، از emphasized، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی پر زور دیا گیا ہے کہ اس نے کمرہ صاف کیا ہے۔ ان بھی دوسرے سینٹینس میں the fact that we saw something، حقیقت یہ ہے، حقیقت اے ہے، we saw something، ہم نے کوئی چیز دیکھی، اساں کوئی چیز ڈٹھی ہے، with our own eyes، اپنی آنکھوں سے، اپنی اکھیں نال ڈٹھے سے، اپنے اکھیں نال اساں خود ڈٹھے سے، is emphasized، is emphasized، اس چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ چیز دے اوتے زور دیتا گیا کہ اساں خود اپنی اکھیں نال ڈٹھے۔ It is not that we were merely reporting what somebody else saw۔ It is not that، یہ وہ نہیں ہے، we are merely، جو کہ ہم نے دیکھا یا ہم نے بیان کیا، what somebody else saw، کسی اور نے، کسی اور شخص نے جو کہ دیکھا اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ہم نے خود ہی دیکھا ہے اور ہم خود ہی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آور سیلز emphasize کر رہا ہے، زور دے رہا ہے، زور دینا پہ کہ ایسا جڑا کچھ بیان کیتے سے، جڑا منظر ایسا بیان کیتے سے، اسا خود ہی ڈیٹے۔ اس کے بعد ریفلیکسو پروناؤن آر آلسو یوز ٹو emphasize that somebody did something alone، کہ کئی ایک بندہ کلھا کام کیتے with or without any help or interference، کہیں چیز مداخلت تو بغیر، from anyone else، کہیں بھی بندے کنوں، note the use of the preposition by، اس کیس میں ہی کیس یا ہی صورت اساں ریفلیکسو پروناؤن دے نال بائی پریپوزیشن یوز کریں، اور یہی چیز علامات ہے کہ وہ بندے نے یا تا کم خود کیتے یا بغیر کہیں دی ہیلپ دی، بغیر کہیں دی مدد دے وہ کام کو انجام دیتے۔ جی میں کہ سارا واز سٹنگ ان دا گارڈن بائی ہر سیلف، سارا باغ بیٹھی، خود بیٹھی۔ ان سینٹینس سے بائی ہر سیلف مینز آل alone، مطلب ہے کہ وہ اکیلی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بیٹھا تھا، وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ سارا cooked the fish by herself، سارا نے مچھلی پکائی، خود ہی پکائی، بائی ہر سیلف، سارا نے خود مچھلی پکائی، سارا نے مچھی خود پکائی ہے۔ سینٹینس بی میکس اٹ کلیئر دیٹ سارا cooked the fish without any help from anybody، کہ سارا نے
مچھی پکائیے بغیر کہیں دی مدد دے، بغیر کہیں بے دی اینی باڈی کہیں بھی شخص دی مدد دے بغیر سارا نے مچھی پکا کے دی ہے۔ When a reflexive pronoun is used for emphasis, it is also known as an emphatic or emphasizing pronoun۔ آج کا جو لیسن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ زور دیا گیا ہے کہ جب کوئی ریفلیکسو پروناؤن ایمفسس کسی چیز کے زور دینے کے لیے استعمال ہو تو اس کو ہم ایمفیٹک اور ایمفاسائزنگ پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ ریفلیکسو پروناؤنز آر آلسو are used after verbs with prepositions to make it clear when which person or thing we are talking about۔ جب بھی reflexive pronoun سے پہلے کوئی بھی preposition یوز ہوگا تو وہ verb کے بعد اگر preposition یوز ہوگا reflexive pronoun سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ we are talking about کسی چیز کے بارے میں we are talking about the person or thing، ہم کسی چیز یا کسی پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ رباب is annoyed with herself، رباب اپنے آپ سے ناراض ہے، رباب اپنے آپ کو ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو مطلب تھا وہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ رباب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ نیچے اگر دیکھیں رباب is annoyed with her، اگر ہم یہاں پہ herself کی جگہ her لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا جو مطلب ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نیچے بھی ایسے ہی ایگزامپل دی گئی ہے، عامر واز ٹاکنگ ٹو ہم، عامر اس سے بات کر رہا تھا۔ کس سے بات کر رہا تھا؟ کوئی بندہ کسی چیز کے بارے میں جو اصل چیز ہے مطلب ہے کہ بات پوری ہو وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم سیلف کہیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ عامر اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا، عامر اپنے آپ نال ہی گالی کرنا تھا۔ When it is clear which person we are talking about، جب ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جڑے ویلے ایک چیز واضح تھی ویندی ہے کہ سامنے کا بارے چ گال کرندے پیوں، a reflexive pronoun is not used، اساں reflexive pronoun ہوں والے یوز نسے کرندے او کی میں کیڑی جات ہے۔ عامر کین ٹیک دس بک ود ہم ٹو سکول، اگر اساں این دسا دینوں کہ اے بندہ ایک کام کرندا پہ اور ایک کام بے نال منسلک ہے، ہن آپ دیکھو نا کہ ودا پہ کہ رباب از انائڈ ود ہر سیلف، اپنے آپ کو اپنے بارے ہی وہ ادا پہ کہ اپنے آپ کو ناراض ہے۔ اگر اساں اتنا آکھوں نا کہ بے دے بارے ناراض ہے تو بلا اساں اتنا ہر مادر، ہر فادر، ہر فرینڈ اس طرح کا ورڈ یوز کریں گے، ود ہر ٹیچر، ود ہر کچھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے اپنے بارے میں بات کریں گے تو وہ وہاں پہ ریفلیکسو پروناؤن ہی یوز ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ اس طرح کہتے ہیں کہ عامر کین ٹیک دس بک ود ہم ٹو اسکول، عامر یہ کتاب اپنے ساتھ لے جائے گا سکول میں، عامر ایک کتاب اپنے نال سکول چاہتے ویسی، انہاں سے رہ کے یہ ٹرانسلیشن پڑھ دیئے تو اتھاں ہم سیلف لاؤن دی ضرورت کیا نہیں، کیونکہ اتھاں وہ دسا دیتے ہیں کہ وہ اپنے نال چاہتے ویسی سکول چاہتے ویسی، انہیں وچ میں سمجھو جیڑا سکول ہے انہی مداخلت نال وہ جیڑا انہیں اپنا اتے جیڑا ہم سیلف والا ریفلیکسو پروناؤن لگنا ہے وہ ہوں اتھاں کہنے لگ سے۔ مطلب ہے کہ ایک کتاب ویندی پی ہے ود عامر نال، ٹھیک ہے نا۔ تو اتھاں بھی ایک چینجنگ یہ بھی ہے کہ اتھاں ورب دے بعد پریپوزیشن لگیے، ولا کیا لگیے ریفلیکسو پروناؤن لگیے، تاں ہی یہ جملہ پورا تھے اور اتھاں ریفلیکسو پروناؤن دا جو یوز ہے وہ صحیح لگدا پہ۔ اتھاں عامر کین ٹیک دس بک، اتھاں آگے ناؤن دے بعد اگر اسا پریپوزیشن لیندے پیوں تو بلا اتھاں ریفلیکسو پروناؤن کہنا لگ سی، اتھاں والی میں سمجھو لگ سی سمپل پروناؤن جڑا انہی پروناؤن دی دوجی فارم ہے ہی ہیز ہم، تریہی فارم، اتھا تریہی فارم پروناؤن دی لگی کھڑی ہے۔ اساں یہ پروناؤن دے فارم پچھلی ویڈیو سے ڈسکس کر رہی ہوں، یوز آف پروناؤن سرچ کرتے یوز آف پروناؤن سریکی لکھو، ویڈیوز آوے سن انہیں ضرور
सराकी प्रोनाउन भी तुसां सीख सकते हो. Note that we don't use himself here. याद रखो कि असां इत्थां himself इस्तेमाल नहीं से कर सकते. For it is clear that him can't refer to anybody else but Amir. वो कह रहा है कि for it clear, यहाँ पे एक clear है कि him can't refer to anybody, किसी और के लिए रेफर नहीं हो रहा, else but आमिर, लेकिन आमिर के साथ वो रेफर हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है. नाउन के बाद अगर प्रपोजिशन आएगी तो मेरे ख्याल में ये हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे. जस्ट प्रोनाउन की जो तीसरी फॉर्म है वो हम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नॉट usually used in the case of actions that people normally do to themselves like washing, dressing. वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन कामों में उन चीज़ों में यूज़ नहीं होता जहाँ पे वो बंदे खुद ही काम कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आदतन कामों में जो कि इंसान खुद ही काम करता है, जो आम तौर पर काम किए जाते हैं, उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता, जैसे कि वॉशिंग, ड्रेसिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं. वी डू नॉट यूजुअली से आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड माई सेल्फ. हम इसके साथ माई सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते. जैसे आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, मैंने कपड़े धोए और उनको प्रेस किया. माई सेल्फ का कोई मतलब है कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. वही से हम कहते हैं आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, मैंने धोए और प्रेस किए. However, if it is an action for somebody is not normally expected to do, जहाँ पे नॉर्मली जो हम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि फ्राइज में शामिल नहीं होती, आप इस तरह समझेंगे, तो उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बी यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज. अचानक कोई चीज़ थी वञे तो को असां बयान करण के थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन असां साइन नाल यूज़ कर सकदूं. ये पहले एग्जांपल है. द बॉडी फीड इटसेल्फ, द बेबी, बॉडी नहीं बेबी, फीड इटसेल्फ, बेबी ने खुद अपना खाना खा लिया, खुद उसने खुराक ले ली, खुद उसने कोई काम कर लिया. तो दिस इज अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर एनीवन, समबडी. तो नॉर्मली अ बेबी इज फीड बाय समबडी एल्स. आमतौर पर बेबी को खाना खिलाया जाता है किसी के ज़रिए, या कोई खाना खिलाता है बेबी को. The use of the reflexive itself express surprise that the body could feed itself without anybody's help. यहाँ पे जो है ना बात ज़ाहिर की गई है कि एक्सप्रेस ज़ाहिर की गई है, सरप्राइज ज़ाहिर किया गया है. that the baby could feed itself without, बेबी नहीं मतलब है किसी की मदद के बगैर जो है ना वो नहीं खा पी सकता, तो यहाँ पे उसने खा लिया, तो दिस इज अ सरप्राइज. द डॉग ओपन द डोर इटसेल्फ, कुत्ते ने जो दरवाज़ा है वो खुद खोल के दे. कुत्ते ने दरवाज़ा खुद खोल लिया. ओपनिंग अ डोर इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, दरवाजे को खोलना एक मुश्किल काम है, दरवाजे को खोलना एक मुश्किल काम है. फॉर अ डॉग, एक कुत्ते की थे, टू डू, ऐसा करना, इवें करना. बट दिस डॉग, लेकिन एक कुत्ता, डिड इट, ही कर दे. ऑब्वियसली, बिलाशुबा, या मतलब है कि ऑब्वियसली आप कह सकते हैं स्पीकर वाज सरप्राइज्ड. जो कहने वाला है, जो ये बयान करने वाला, बिलाशुबा जो बयान करने वाला है, वो सरप्राइज हो गया है, वो हैरान थी कि किवें कुत्ता दरवाज़ा खोल के दे. उम्मीद करें ना कि ये जो सेंटेंस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो एग्जाम्पल जो कुछ भी है तो आपको सारा कुछ समझ आ गया उसे. तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर लिखो. अगर समझ आ गए वो भी लिखो. कोई तुम्हारी सजेशन है वो भी ज़रूर लिखो. मिलते हैं नवी वीडियो च. अपना ते अपने घर का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.